अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखे और मैं हूं फातिमा हुसैन। आज हम आपको सबक नंबर 21 का दूसरा हिस्सा जो बाकी रह गया था अलामात वक़फ़ के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी अलामात होती हैं, उन पर कितना ज़्यादा वक़फ़ करना चाहिए या कहां पर नहीं करना चाहिए। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक में आपने बहुत सारी जगहों पर छोटा सा ता, लाम अलीफ और ये गोल दायरा देखा होगा। इन्हें हम वक़फ़ की अलामत कहते हैं। ये जो गोल दायरा है ये वक़फ़ ताम की अलामत है और आयत मुकम्मल होने की जगह पर ये आता है। यहाँ पर ठहरना चाहिए। और ये छोटा जो ता लिखा होता है ये वक़फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। और जो छोटा सा लाम अलीफ लिखा हुआ है, अगर आयत के ऊपर जैसे ये वाली आयत यहाँ ख़त्म होती है, इसके ऊपर लाम अलीफ लिखा हुआ इस तरह का आ जाए तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है। आयत के अलावा अगर लाम अलिफ लिखा हुआ हो तो ना ठहरें। जैसे यहाँ पर लाम अलिफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम वक़फ़ नहीं करेंगे। अगर जीम लिखा हुआ हो छोटा सा तो ये भी वक़फ़ है, ये वक़फ़ जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। मतलब कि यहाँ पर हम वक़फ़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और इसके अलावा दूसरे जो वक़फ़ है उनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी हरफ पर छोटी सी इस तरह की मीम लिखी हुई हो, अगर इस तरह से मीम जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ये मैंने खुद लिखी है, अगर इस तरह मीम लिखी है तो वहाँ फिर वो वक़फ़ की अलामत है, वहाँ पर लाजमी तौर पे हमने ठहरना है। अगर नहीं ठहरेंगे तो जो हमारा लफ्ज़ का मतलब है वो उल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है। और ता ये वक़फ़ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम ये वक़फ़ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। कहीं पर ज़ा लिखा हो ये वक़फ़ मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना जायज़ मगर ना ठहरना बेहतर है। मतलब कि ज़ा लिखा हुआ हो वक़फ़ के जगह पर तो वहाँ पर हम ठहरेंगे तो जायज़ है, लेकिन ना ठहरेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और सौद ये वक़फ़ मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, मतलब कि हमें वक़फ़ फिर वहाँ पर नहीं करना चाहिए। लाम अलिफ अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है। जैसे कि ये गोल दायरा आयत के एंड पे आता है तो इसके ऊपर लाम अलिफ लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है। और आयत के अलावा लाम अलिफ लिखा हो तो ना ठहरें। आदा वक़फ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को आदा कहते हैं। मतलब कि आप एक आयत पढ़ रहे हैं और आपका सांस टूट गया है तो आपने फिर वहाँ से शुरू नहीं करना जहाँ पे सांस टूटा, पीछे से एक लफ्ज़ फिर आपने मिलाकर पढ़ना है, इसे हम आदा कहते हैं। अब हम अपने सबक की मशक़ कर लेते हैं। हिज्जे और मान दोनों तरीक़ों से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सौद खड़ा ज़बर सा, दाल ज़ेर दी, सौदी, काफ या ज़ेर की, सौदी की, नून ज़बर ना, सौदी की ना। आगे वक़फ़ है तो अब मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि इसको फिर हम पढ़ेंगे सौदी की। मुतहर्रिक हरफ को हम फिर साकिन कर देंगे। नून खड़ा ज़बर ना, दाल ज़ेर दी, ना दी, मीम या ज़ेर मी, ना दी मी, नून ज़बर ना, ना दी मीन। वक़फ़ में हमने इसे इस तरह पढ़ना है, मी ना नहीं पढ़ना। मीम सीन पेश मुस्ता ज़बर ता, मुस्ता, काफ या ज़ेर की, मुस्ता की, मीम ज़बर मा,
مستقیما، وقف میں پڑھیں گے مستقیم. فا حاضر فی، حاضر ہی، فی ہی، وقف میں ہم اسے پڑھیں گے فیہ. شین زبر شا، فا زبر فا، شافا. تا یا زبر تئی، شافا تئی. نون زیر نی، شافا تئی نی، وقف میں پڑھیں گے شافا تئین. با لام زیر بل، ہا کاف زبر حق، کاف زیر کی، بالحق کی، وقف میں پڑھیں گے بالحق. نون سین زبر ناس، تا زبر تا، ناستا. عین یا زر ای، ناستعی. نون پیش نو، ناستعین، وقف میں پڑھیں گے ناستعین. یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، یشاء، وقف میں پڑھیں گے یشاء. میم نون زیر میو، کاف با زبر قب، میو کب. لام پیش لو، میو قبلو، وقف میں پڑھیں گے میو قبل. شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن، شہرن، وقف میں پڑھیں گے شہر. شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، وقف میں پڑھیں گے شئی. کاف سین زیر کس، تا زیر تی، قسطی، وقف میں قسط. حرکت کو ہم نہیں ظاہر ہونے دیں گے، لیکن ہمیں لفظ کی آواز آنی چاہیے، تا کی آواز آنی چاہیے. زیر کی آواز کو ختم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. لام ہا زبر لاہ، واؤ دو پیش ون، لاہون، وقف میں لاہو. قاف زبر کا، دال یا زیر دی، قادی. را دو پیش رن، قادیرن، وقف میں قدیر. را زبر بر، قاف دو پیش کن، برکن، وقف میں برک. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، وقف میں بہ. عین زیر عی، با الف زبر با، ایبا. دال زیر دی، عبادی. ہا کھڑا زیر ہی، عبادی ہی، وقف میں عبادہ. با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام. را زیر ری، بی امری. ہا کھڑا زیر ہی، بی امری ہی، وقف میں بی امرہ. را با زبر رب، با زبر با، ربا. ہا الٹا پیش ہو، ربہ، وقف میں ربہ. حمزہ خا زبر آخ، لام زبر لا، آخلا. دال زبر دا، اخلدا. ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، وقف میں اخلدہ. میم زبر ما، واؤ الف زبر وا، ماوا. زا یا زیر زی، موازی. نون پیش نو، موازینو. ہا الٹا پیش ہو، موازینو، وقف میں موازینو. حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا. فا دو زبر فن، الفافن، وقف میں الفافا. دو زبر کو ہم ایک الف کے ساتھ بدل کر وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں. عین لام زیر عل، میم دو زبر من، علمن، وقف میں علما. نون زبر نا، با یا زیر بی، یا دو زبر ین، نبیین، وقف میں نبیہ. کاف واو زبر کو، واو زبر وا، قوا. تا دو زبر تن، قواتن، وقف میں ہم اسے پڑھیں گے قواہ. ہا کی آواز آنی چاہیے، لیکن اسے ہم نے ساکن کر دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر دو زبر ہے اور آگے وقف آ رہا ہے. را زبر را، کاف زبر کا، راکا. با زبر با، راکابا. تا دو زیر تین، راکاباتن، وقف میں راکابہ. جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری. یا زبر یا، جاریہ. تا دو پیش تن، جاریتن، وقف میں پڑھیں گے جاریہ. واو زبر وا، تا زبر تا، واتا. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، وتولا.
وقف میں کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوتا، اسے ہم سیم اسی طریقے سے پڑھیں گے، وَتَوَلَّا، میم زیر می، نون لام زبر نل، می نل، حمزہ واو پیش او، می نل او، لام کھڑا زبر لا، می نل اولا، یہ بھی چینج نہیں ہوگا، می نل اولا، فا زبر فا، تا را زبر تر، فاتر، داد کھڑا زبر دا، فاتر دا، وقف میں بھی اسے اسی طرح پڑھیں گے، فاتر دا، واو نون زبر ون، را زبر ہر، ون ہر، وقف میں بھی ہم اسے اسی طرح پڑھیں گے کیونکہ اینڈ والا حرف ہمارا ساکن ہے تو ساکن چینج نہیں ہوتا، ون ہر، فا را زبر فر، غین با زبر غب، فار غب، وقف میں فار غب، فا زبر فا، ح دال زبر حد، فحد، دال سا زیر دس، فحدث، وقف میں بھی اسے اسی طرح پڑھیں گے، فحدث، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، یہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ بھی وقف میں چینج نہیں ہوتے، اسے بھی اسی طرح پڑھیں گے، فی ہا، آپ کو پتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، حروف مدہ کھڑا زبر اور ساکن حرف وقف کی حالت میں چینج نہیں ہوتے، تا ہا زبر تا، تا زبر تا، تا، دال واو پیش دو، تا دو، وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، تا دو، کاف واو زبر کو، لام یا زیر لی، قولی، وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، قولی، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن، حمزہ لام زبر ال، خیرن، ال، واو زبر وا، صاد یا زیر سی، واسی، یا زبر یا، الوسیہ، تا پیش تو، خیران الوصیۃ، یہ میں نے پڑھا وصل میں، اب ہم وقف میں اسے کس طرح پڑھیں گے، خیران الوصیۃ، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو ایک زبر ہے، میں نے دو زبر کیوں پڑھا، کیونکہ یہ نون کتنی کا قاعدہ ہے، اصل میں یہاں پر تنوین تھی، تنوین کے ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، نون کو زیر دے کر اس کو اگلے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے، اور وصل میں پھر ہم اس کے اوپر الف کے اوپر جو ہمارا حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر ہم عارضی حرکت لگا کر پڑھتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نون کتنی کی جو میں نے ویڈیو بنا کے ڈالی وہ دیکھیں، اور ایک ویڈیو بنائی ہے حمزۃ الوصل کی کہ قرآن پاک میں زبر زیر اور پیش عارضی لگانا سیکھے، دونوں ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کے ہجے ہم نے اسی طرح کرنے ہیں، را دو زبر رن کے ساتھ ہی، کیونکہ یہاں میں اصل میں یہاں پر تنوین ہے، شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شی بن، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السما، حمزہ پیش او، السماء، جب ہم اسے وصل میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے شیبا السماء، اور وقف میں پڑھیں گے شیبا السماء، جہاں پر بھی قرآن پاک میں چھوٹا سا نون ہو اس کے نیچے زیر ہو اسے نون کتنی کہتے ہیں، اسے وصل میں بھی پڑھنا میں نے آپ کو بتا دیا، وصل مطلب کہ جہاں پر ہم وقف نہ کریں، جب ہم وقف کریں گے پھر بھی اسے کس طرح پڑھتے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میم پیش مو، نون یا زیر نی، مونی، با دو زیر بن، منی بن، حمزہ دال پیش اد، خا پیش خو، اد خو، لام واو پیش لو، ادخولو، ہا الف زبر ہا، ادخولوہا، اسے ہم وصل میں پڑھیں گے منیبی ندخولوہا، اور وصل میں پڑھیں گے منیب ادخولوہا، میم پیش مو، با یا زیر بی، موبی، نون دو زیر نن، مبینن، حمزہ کا پیش اک، تا پیش تو، اکتو، لام واو پیش لو، اکتلو، مبینی نکتلو، وصل میں اس طرح پڑھنا ہے اور وقف میں پڑھنا ہے مبین،
اقتلو، کاف زبر کا، دال یا زید دی، قادی، را دو پیش رن، قادیرن، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیزی، اللہ زی، وصل میں ہم نے پڑھنا ہے قدیرو نلازی، ہجے ہم نے اسی طریقے سے کرنے ہیں جو اس کی اصلی حالت ہے، لیکن وصل میں ہم نے پڑھنا ہے قدیرو نلازی، اور وقف میں ہم نے پڑھنا ہے قدیر اللازی، خا زبر خا، با یا زیر بی، خابی، را دو زبر رن، خبیرن، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیزی، اللہ زی، وصل میں ہم نے اسے پڑھنا ہے، جوڑ میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے ہجے بتا دیے، اب میں اس کے آپ کو رواں بتاتی ہوں، خبیرہ نلازی، اگر ہم اس میں وقف کریں گے تو پڑھیں گے خبیرہ اللازی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوبارہ سے ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھیے، اور اس والے سبق کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے جاننا نون قطنی کا قاعدہ اور حمزۃ الوصل کی جو ویڈیو جس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ قرآن پاک میں زبر، زیر اور پیش عارضی لگانا سیکھے، دونوں آپ کو ہماری ویڈیو میں مل جائیں گی، وہ جا کر دیکھیں، آپ کو تبھی اچھے طریقے سے اس والے سبق کی سمجھ آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔